بغداد کے پرانے بازار کے ایک کونے میں، جہاں مٹی کے برتن، کھجور کے ٹوکرے اور مسالوں کی خوشبو ہر وقت فضا میں رچی بسی رہتی تھی، وہاں ایک بوڑھا شخص روزانہ ایک چھوٹے سے چٹائی پر بیٹھا ہوتا۔ نام تھا اس کا ابو نعمان۔ نہ اس کے پاس دکان تھی، نہ گاہک، نہ سامان، نہ ہنر، بس ایک پرانا پیالہ، ایک بوسیدہ تھیلا، اور چہرے پر ایسی مسکراہٹ جو دنیا کے مالداروں میں بھی کم نظر آتی۔ لوگ اسے فقیر کہتے، مگر وہ خود کو اللہ کا تاجر کہتا۔ ایک دن ایک نوجوان جس کا نام سلیم تھا اس کے پاس آیا اور پوچھا، بابا، تم روز یہاں بیٹھتے ہو، نہ مانگتے ہو، نہ بیچتے ہو، پھر یہاں بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ ابو نعمان نے ہلکے لہجے میں جواب دیا، بیٹا، میں یہاں رزق لینے نہیں، نیت رکھنے آتا ہوں۔ سلیم حیران ہوا، نیت؟ رزق نیت سے ملتا ہے؟ بابا مسکرایا، رزق تو نیت پر چلتا ہے۔ نیت سچی ہو تو خالی پیالے میں بھی اللہ خیر ڈال دیتا ہے۔ اسی دن سے سلیم اسے روز آ کر دیکھنے لگا۔ وہ بوڑھا کچھ نہ کرتا، مگر اکثر کوئی مسافر اس کے ہاتھ میں کھانا رکھ جاتا، کبھی کوئی نیا چٹائی دے جاتا تو کبھی کوئی بچے کھچے کھجورے، اور ہر بار وہ کہتا، یہ میری نیت کا رزق ہے، نہ مانگا نہ خریدا، بس دل سے رب پر بھروسہ رکھا۔ سلیم دل ہی دل میں سوچنے لگا، کیا واقعی صرف نیت سے رزق آ سکتا ہے؟ آئیے صرف ایک کہانی ہے۔ اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دن بابا کے ساتھ بیٹھے گا اور دیکھے گا کہ نیت کا رزق کیسے آتا ہے۔ سلیم نے اگلے دن صبح جلدی آ کر بازار کے اسی کونے میں بابا ابو نعمان کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنا بستر چھوڑ کر، لباس سادہ پہن کر، اور دل میں یہ سوال لیے آیا کہ کیا واقعی رزق صرف نیت سے آ سکتا ہے؟ دھوپ ابھی نرم تھی، بازار آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا، دکاندار دکانیں کھول رہے تھے، اور دور سے خچر گاڑیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلیم نے بابا کے پاس آ کر ادب سے سلام کیا اور ساتھ بیٹھ گیا۔ ابو نعمان نے مسکرا کر اسے دیکھا، آ گیا تھا۔ جی بابا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ واقعی کچھ کیے بغیر کیسے پیٹ بھر لیتے ہیں؟ بابا نے اپنی تسبیح ہاتھ میں لی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، جب دل کا پیالہ خالی ہو تو رب اسے ضرور بھرتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک مسافر عورت بازار سے گزری۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جس میں گرم گرم روٹیاں تھیں۔ اس نے ابو نعمان کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے اس کے پیالے میں روٹی رکھ دی۔ سلیم حیران، بابا، آپ نے تو مانگا بھی نہیں۔ میں نے مانگا تھا۔ اس سے جو سب سنتا ہے۔ پھر ایک بوڑھی خاتون آئی جس نے کہا، بابا، کل آپ کی دعا سے میرے بیٹے کو کام مل گیا، یہ کچھ کھجوریں ہیں، قبول کیجئے۔ اب سلیم کی حیرت پریشانی میں بدلنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک امیر تاجر گزرا۔ اس نے بابا کو دیکھا، راکا، اور کہنے لگا، بابا، اب کی خاموشی میں سکون ہے، میں روز شور میں جیتا ہوں، دل میں بے چینی ہے، میرے لیے دعا کیجئے۔ ابو نعمان نے ہاتھ الفاٹے، کچھ لمحے آنکھیں بند کیں اور بس اتنا کہا، اللہ تیرے دل کو وہ دے جو بازار نہیں دے سکتا۔ تاجر چپ چاپ چلا گیا اور واپسی پر ایک چھوٹا سا تھیلا پیالے کے پاس رکھ گیا۔ اس میں خالص شہد، خشک میوہ اور ایک خط تھا، یہ نیت کا رزق ہے، میرے مال میں برکت آج آپ کے چہرے کو دیکھ کر آئی ہے۔ سلیم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بابا، آپ نے سچ کہا تھا، یہ رزق محنت سے نہیں، نیت سے آیا ہے۔ ابو نعمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا، دنیا والوں کی نظر ہاتھ پر ہوتی ہے، اللہ کی نظر دل پر، اور جس کا دل سچا ہو اسے خالی پیالے میں بھی برکت ملتی ہے۔ سلیم خاموش ہو گیا، مگر دل کے اندر ایک نئی روشنی جاگ چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ نیت کا رزق واقعی حقیقت ہے۔ چند دن گزر چکے تھے۔ سلیم روز آ کر ابو نعمان کے ساتھ بیٹھتا، اسے سنتا اور دل ہی دل میں نیت کے راز کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ بازار کی چہل پہل میں جہاں ہر شخص کچھ نہ کچھ بیچنے اور خریدنے میں لگا ہوتا، وہیں ابو نعمان کا سکون بھرا چہرہ سلیم کے دل کو مسلسل حیرت میں ڈالتا رہا۔ ایک دن بازار میں ایک نیا چہرہ نظر آیا، ایک چالاک، باتونی اور خوبصورت کپڑوں میں ملبوس نوجوان تاجر۔ اس کا نام تھا یوسف۔
وہ شہر کے مشہور تاجروں میں شامل ہونے کی خواہش رکھتا تھا اور جلد ہی اس کی زبان اور چالاکی نے اسے خریداروں میں مقبول بنا دیا۔ یوسف نے ابو نعمان کو دیکھا اور سلیم سے پوچھا، یہ بابا یہاں کیا بیچتے ہیں؟ سلیم نے مسکرا کر جواب دیا، یہ کچھ نہیں بیچتے، صرف نیت رکھتے۔ یوسف ہنسا، نیت؟ بازار نیت سے نہیں، مہارت اور چالاکی سے چلتا ہے۔ یہاں اگر کچھ نہ بیچا تو کچھ نہ کمایا۔ سلیم نے خاموشی اختیار کر لی، مگر دل میں سوال پیدا ہوا، کیا واقعی نیت بازار میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہ صرف روح کی تسلی ہے؟ اسی شام بازار میں اچانک ایک شور مچ گیا۔ یوسف کے سودے میں گڑبڑ ہو گئی، اس کا مال جعلی نکلا اور ایک قاضی نے اسے طلب کر لیا۔ اب جو تاجروں میں مشہور تھا، بدنامی کی زد میں آ گیا۔ سلیم نے یہ سب دیکھا اور ابو نعمان کی طرف دیکھا، جو بدستور اپنی چٹائی پر بیٹھا تسبیح گھما رہا تھا، اور اس کے پیالے میں کسی راہگیر نے چپکے سے ایک تازہ روٹی رکھ دی تھی۔ سلیم نے دھیرے سے کہا، بابا، یوسف کا تو سب کچھ تھا، پھر کیوں اس کا نصیب بدل گیا؟ بابا، ابو نعمان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، جو سودے دل سے نہ ہوں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو نیت سے ہوں وہ رب جوڑ دیتا ہے۔ یوسف کی بدنامی پورے بازار میں پھیل چکی تھی۔ جو زبان کل تک اس کے سودے کی تعریف کرتی تھی، آج وہی زبان اس کی چالاکی پر تنقید کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا تھا اور آنکھیں بے یقینی سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک معمولی سی غلطی، ایک لمحے کا فریب اتنی بڑی رسوائی لا سکتا ہے۔ سلیم اسے دیکھ کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ یوسف جو کل تک ہر کسی کا اعتماد تھا، آج اس کا نام بھی لوگ لینے سے گھبرا رہے ہیں۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ ابو نعمان کی چٹائی کی طرف بڑھے، جہاں وہ بدستور تسبیح پڑھتے ہوئے پرسکون بیٹھے تھے۔ سلیم نے بیٹھتے ہی پوچھا، بابا، رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا نا؟ ابو نعمان نے نرمی سے تسبیح کو روکا اور آہستہ کہا، رزق دل کو سکون دے وہی اصل رزق ہوتا ہے، اور جو دل کو خالی کر دے وہ دولت بھی ہو تو آزمائش بن جاتی ہے۔ اسی لمحے یوسف، جو بہت تھک چکا تھا، شرمندہ شرمندہ بابا کے پاس آیا۔ نہ وہ تاجر والا غرور تھا، نہ چالاکی، بس ایک تھکا ہوا چہرہ اور شرمندگی بھری آنکھیں۔ بابا، میں غلط تھا، میں نے سمجھا کہ بازار زبانی چالاکی سے جیتا جاتا ہے، مگر میرے ہاتھ سے سب چھن گیا، اب نہ عزت بچی نہ مال۔ ابو نعمان نے مسکرا کر اس کے لیے اپنی چٹائی کا ایک کونا خالی کیا۔ بیٹھ جا بیٹا، یہاں نیتوں کے سودے ہوتے ہیں، یہاں تو دل پیش کرنا ہوتا ہے، قیمت اللہ دیتا ہے۔ یوسف زمین پر بیٹھ گیا، جیسے اس کا غرور زمین پر جھک گیا ہو۔ اس نے اپنا رنگین امامہ اتار دیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے سکئی بابا کہ رزق کیسے ملتا ہے؟ ابو نعمان نے کہا، پہلے دل کو خالی کرو، پھر اللہ اس میں رزق ڈالے گا۔ رزق صرف کھانا نہیں، سکون، عزت، دعا، محبت، یہ سب رزق ہے۔ اسی وقت ایک فقیر عورت آئی، اس نے تینوں کو دیکھا اور ابو نعمان کے پیالے میں ایک سیب رکھ دیا۔ اللہ کا شکر ہے، میرے بیٹے کو شفا مل گئی، آپ کی دعا لگ گئی بابا، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ ابو نعمان نے سیب یوسف کی طرف بڑھایا، یہ رزق تیرے لیے ہے، کیونکہ تو آج توبہ لے کر آیا ہے، اور توبہ کرنے والے کا پہلا رزق اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ یوسف کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ سلیم خاموش تھا، مگر اس کے دل میں ایک چراغ جل چکا تھا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا، بازار کا رزق ہاتھوں سے آتا ہے، لیکن اللہ کا رزق دل سے آتا ہے۔ یوسف کی آنکھوں میں وہ نمی صرف شرمندگی کی نہیں تھی، بلکہ اس حقیقت کی تھی جو اسے آج سمجھ آئی تھی۔ ایک عمر وہ بازاروں میں گھومتا رہا، چالاکی سیکھتا رہا، سودے کماتا رہا، لیکن جو سکون، جو عزت اور جو روشنی اس نے آج ایک فقیر کی چٹائی پر بیٹھ کر دیکھی، وہ کبھی کسی محل میں نہ دیکھی تھی۔ ابو نعمان نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، بیٹا، دل کا چراغ جل جائے تو باقی سب اندھیرے خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ سلیم خاموش بیٹھا، سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اب مزید صاف ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ دنیا کے شور کے پیچھے نہیں بھاگے گا،
بلکہ دل کی سچائی کو اپنائے گا۔ اب روز کا منظر بدل چکا تھا۔ ابو نعمان کے ساتھ اب دو لوگ بیٹھا کرتے تھے، سلیم اور یوسف۔ بازار کے لوگ پہلے حیران ہوئے، پھر احترام سے دیکھنے لگے۔ اب وہ تینوں صبح آتے، وہی چٹائی، وہی پیالہ اور وہی خاموش دعائیں۔ مگر فرق صرف اتنا تھا، اب یہ تینوں خاموش بیٹھ کر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رزق دیکھتے اور سیکھتے۔ کبھی ایک مسافر کچھ کھجوریں رکھ جاتا، کبھی کوئی بیمار دعا کے بدلے کچھ چاول دے جاتا، اور کبھی صرف مسکراہٹ چھوڑ کر چلا جاتا۔ مگر ہر چیز کے بعد ابو نعمان یہی کہتا، یہ نیت کا رزق ہے، نہ مانگا نہ طلب کیا، بس دل سچا رکھا اور رب نے دے دیا۔ ایک دن ایک بڑا تاجر جو ابو نعمان کو پہلے حقیر سمجھتا تھا خود آیا۔ اس کے ساتھ اس کا بیمار بچہ تھا۔ بابا، میں بہت مغرور تھا، میں نے اب پر ہنسا، مذاق بنایا، مگر آج میرا بیٹا بیمار ہے، شہر کے سب طبیبوں کے بعد صرف آپ کا سچ یاد آیا، اس کے لیے دعا کیجیے۔ ابو نعمان نے پیالہ ہٹایا، بچے کا سر تھاما اور صرف اتنا کہا، اللہ، یہ بھی تیرا بندہ ہے اور میں بھی، اگر میری نیت میں کچھ سچ ہے تو اس بچے کو شفا دے دے۔ چند دنوں میں بچہ تندرست ہو گیا۔ تاجر نے مال، سونا، کپڑا سب کچھ پیش کیا، مگر ابو نعمان نے مسکرا کر انکار کر دیا، مجھے وہ چاہیے جو رب دے، لوگوں کا شکر نہیں، رب کی رضا چاہیے۔ اب سلیم، یوسف اور بازار کے کئی لوگ جان چکے تھے کہ نیت کا رزق صرف پیٹ نہیں بھرتا، دل بھی روشن کرتا ہے۔ اب یہ چٹائی صرف فقیری کی جگہ نہیں، ایک درسگاہ بن چکی تھی، جہاں سے رزق صرف ہاتھوں سے نہیں، نیتوں سے بانٹا جا رہا تھا۔ اب بغداد کے بازار میں وہ چٹائی صرف 3 لوگوں کا بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک درسگاہ، ایک روحانی پناہ گاہ اور سچائی کا استعارہ بن چکی تھی۔ ابو نعمان، سلیم اور یوسف روز صبح اس مٹی کی دیوار کے سائے تلے بیٹھتے، تسبیح پڑھتے اور ہر آنے والے کو مسکرا کر خوش آمدید کہتے۔ لوگ اب وہاں سوال لے کر آتے تھے، صرف خیرات لینے نہیں۔ کسی کو رزق کی پریشانی ہوتی تو آتا، کسی کو دل کا دکھ ہوتا تو بیٹھتا، کسی کو اللہ سے رشتہ جوڑنے کی خواہش ہوتی تو یہاں بیٹھ کر نیت کرتا، اور ہر کوئی خالی نہیں لوٹتا تھا۔ ایک دن ابو نعمان کی طبیعت کچھ بوجھل ہوئی، اس کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی، آواز میں نرمی کچھ اور بڑھ گئی۔ سلیم نے پوچھا، بابا طبیعت کیسی ہے؟ ابو نعمان نے مسکرا کر کہا، بیٹا، چراغ بجھنے سے پہلے روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، شاید میری نیت کا چراغ اب تجھے دے دینا چاہیے۔ سلیم نے حیرت سے دیکھا، بابا اب کا چراغ؟ ہاں، وہ چراغ جس میں صرف تیل نہیں، دل کا نور ہوتا ہے۔ میں نے تم دونوں کو دیکھ لیا ہے، اب میرا وقت ختم ہو رہا ہے، مگر نیت کا رزق جاری رہنا چاہیے۔ چند دن بعد ایک صبح جب دھوپ سنہری تھی، بازار خاموش اور پرندے ذکر میں تھے، ابو نعمان کی روح اپنے رب سے جا ملی۔ نہ کوئی شور، نہ ہجوم، نہ بادشاہوں کا جنازہ، بس ایک خالی چٹائی، ایک مٹی کا پیالہ اور وہی تسبیح جو اب سلیم کی مٹھی میں تھی۔ یوسف نے سلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہم دونوں اب چراغ کے رکھوالے ہیں۔ اس سلیم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے رب، ہم نے دنیا کا شور دیکھا، بازار کا فریب چکھا، اب صرف تیرا رزق، تیری رضا اور تیری نیت چاہیے۔ اس دن کے بعد وہی چٹائی باقی رہی، پر اس پر اب نئے لوگ بیٹھتے، نئے سوال لے کر آتے اور سچ کی روشنی پاتے، اور ہر روز وہی پیالہ، وہی دعا اور وہی نور، جسے دنیا نیت کا رزق کہتی تھی۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو سکون دیا ہو تو برائے مہربانی اسے لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید دل چھونے والی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی ایک کلیت ہماری نیت کا رزق ہے۔